العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو. سر الذي لا روایات مختلفی به این مضمون دیدم. یکجان در سفری از جایی بیتوته کردم. حوله خواب فرمودم که کسی از ما محافظت میکنه تا ما استراحت کنیم بخوابیم. بلال عرض کرد یا رسول الله من محافظت میکنم. اینا خوابیدن، پیامبر و اصحاب را بیدار نکرد مگر حر و شمس، گرمای خورشید. اون وقت نماز را چطور قضا کرد و اینا حدیث مفصله. و همچنین در حدیث رد و شمس که ظاهرا چند بار اتفاق افتاده، حضرت امین نماز رو خورشید برگشت تا نماز را ادا کردند. آیا پیامبر خدا که خواب بیداریش یکیه چطور خواب مونده نمازش قضا بشه؟ چطور شده که نمازش مونده تا خورشید غایب شده از چشمها و برگشت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما حدیث اول که گفتید، پہلی حدیث جس کے سلسلے میں آپ نے فرمایا پیغمبر کے سلسلے کی جو حدیث آپ نے بیان کرائی اس کی سند نہیں ہے، اور سند اس کی بہت ضعیف ہے، معتبر سند نہیں ہے، یہ چیز متواتر قطعی کیونکہ وہ مقابلے میں ہے ایک ایسی چیز کے جو متواتر ہے قطعاً، چیز کردین را تکافؤ نداره. تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے. گیری نداره. لیکن من و شما اینجور باشیم چه اشکال داره؟ لیکن رد الشمس کی جو روایت ہے پیغمبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں وہ بالکل متواتر ہے، 14 معصوم اور فرمودن لولا آیت فی کتاب اللہ، یکی از روایاتش روایات میں ہے کہ معصومین نے فرمایا بما هو کائن الی یوم القیامه، کہ اگر خدا نے منع نہ ہو کیا ہوتا خورشید تو ہم تمہیں ساری چیزوں کی خبر دیتے، یعنی باللہ خرے اگر اصلاحات کی وجہ سے نہیں بیان کرتے، وہ ان خود امیر المومنین جانتے ہیں کہ میں سورج کو پلٹا سکتا ہوں، تو میں اپنی نماز کو اگر تھوڑا سا رک کے پڑھیں تو کیا حرج ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں سورج کو پلٹا لوں. کیا شق القمر سے جو کائنات کا سسٹم اس کا اسی طرح خورشید بھی دوبارہ لوٹ کے آئے. اگر آپ کبرائے اس قضیے کو قبول کر لیں تو یہ سب مصادیق ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شق القمر کا مسئلہ ہو یا رد الشمس کا مسئلہ، متواتر روایات میں اور معظم یعنی عظیم کتابوں نے تاریخ کی عظیم عامہ اور خاصہ نے اس کو نقل کیا ہے. احسنتم. حالا نه اونی که نسبت به امیر المومنین صلوات الله علیه هست، اور وہ جو امیر المومنین کے سلسلے میں ہے اور وہ متواتر ہے روایت رد الشمس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معجزہ ہے، کرامت ہے. یہ کیا اگر نظم دنیا کا نہیں بدلے گا، بالکل بدلے گا، لیکن بالاخره
ضرورت ہے اگر کسی چیز کی تو اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارے لیے ثابت ہے یہ چیز. بعضی هم اینجور گفتن نه حالا بر فرض رفته باشه این قضا اسمش وقتی که میدونه برمیگرده، یعنی که من و شما بدونیم برمیگرده خورشید چه اشکال داره؟ آها. بله چرا نه؟ انما علیک مشرقک و مغربک و فعلیت مشرق و مغرب دیکھیں دیگه جو اختلاف. فعلیت ہے مشرق اور مغرب کی وہ معتبر ہے. بله چی؟ اختیار نه در این مسئله، در این فرق بله اگه اس فرق میں اختیاران کہ باشه بله. بشه دلیل محرمه این فرد نادره. اولاً تو فرض نادر ہے لیکن اطلاقات آ کے اس کو حل کر دیں گے. مسلمه که حرامه یعنی اگر یعنی حرام ہے کسی تو اینجاست و نمازش عمدن میذاره تا غروب بکنه آفتاب، اما میدونه خواهد پرواز کرد به جایی که اونجا هنوز مثلا کوئی شخص جو ہے جان بوجھ کے اپنی نماز کو قضا کرے لیکن جانتا ہے کہ میں جہاز سے ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا سفر کر کے جہاں بھی نماز قضا نہیں ہے اور نماز پڑھ لوں گا، تو لیکن ہم اس کو قبول کر لیں، اس نے حرام معصیت تو نہیں کی ہے، لیکن یہ بہت نادر مسئلہ ہے. دلیل داریم که جایز نیست، چونکہ ہم پاس دلیل ہے کہ یہ جائز. روزے کے سلسلے میں ہم پاس دلیل ہے کہ یہ جائز نہیں، سفر نرفته کیونکہ سفر جب تک نہیں گیا ہے تب تک اسے روزہ رکھنا ہے. اینجا مسلمه گیری نداره، یہاں پہ تو مسلم ہے کہ بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر ہے اس کو روزہ رکھنا ہے. الان این خوردنش اینجا جایز نیست، کیونکہ یہاں کھانا جائز اس لیے نہیں کیونکہ اس وقت یہاں رمضان ہے، لیکن اگر نماز اس نے نہیں پڑھی ہے اور نماز کو لیٹ کرے اور پھر اسے معلوم ہے، یہاں پہ بھی انصراف نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر وہ تاخیر کر رہا ہے کہ بعد میں نماز پڑھ لے گا ایسے علاقے میں جا کر جہاں بھی نماز سورج نہیں ڈوبا ہوگا تو حرج نہیں ہے. اس کو مرحوم بھائی نے نقل کیا ہے کہ قاعدہ کا تو یہ ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 واجب نمازیں ہیں پنجگانہ، تو ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کیا ہے فتوے میں؟ فتویٰ کے کہ دوبارہ نماز پڑھے، یعنی اگر کوئی شخص ایک ایسی جگہ نماز اپنے ذہن پہ نماز ظہر پڑھ لے اور پھر سفر سے کسی تیز رفتار چیز سے ایک ایسی جگہ پہنچا جب ابھی ظہر ہی نہیں ہوئی تھی اور دوبارہ ظہر میں داخل ہو جائے تو احتیاط کا فتویٰ دیا مرحوم بھائی نے بھی، میں نے بھی احتیاط کی ہے کہ دوبارہ پڑھے. جیسے روزے میں ہمارے پاس معلوم ہے کہ وہ سر ایک جز جان بوجھ کر اس سے ایک آدھا دانہ گندم بھی جان بوجھ کے کھا لے تو باطل ہو جائے گا، ہمارے پاس معلوم ہے. لیکن وہ چیز جو عرف میں اس کو کھانا و پینا نہیں مانا جاتا لیکن روزہ باطل ہو جائے گا، تو اطلاقات وہاں پہ لے لیں گے. ولو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس طرح کے مسئلے میں ہم آ کر احتیاط کرتے ہیں. مرحوم آیت اللہ ماماقانی نے اپنی کتاب فقہ میں اور اس کے حاشیے میں بھی کہ ہمارے انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے کے فقیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ مثلا کوئی انسان اگر ناک سے پانی پیے، ماماقانی نے لکھا تو پانی پیے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن یہ نادر ہونے کی وجہ سے، لیکن بالآخر اس کو قبول نہیں ہے.
انہوں نے حاشیے پہ لکھا ہے اس فقی کا نام جو انہوں نے فتوا دیا تھا. اور اس کا انہوں نے بہت تفصیل سے بہت کچھ لکھا ہے وہاں پر. تمام اطلاقات مطلق باتیں کتابیں موجود اور اس کے مصادیق وہ ہیں جو متعارف ہیں. ہاں جہاں پر ہمیں بس دلیل خاص ہو، اجماع ہو، تسالم ہو علماء کا، کوئی ایسا چیز ہو جس کی طرف انسان متمرکز ہو سکے تو ایک الگ بحث ہے. اللہ ہم اطلاقات کے بنا پر ہی حکم اور احکام کو جاری کریں گے. اس کو روزہ لگنا پڑے گا. ذکر کردن که اگر 30 روز اونجا روزه گرفته علی القاعده نه، اگر 30 دن کہیں روزے رکھ لیے ہیں تو پھر 31واں روزہ واجب نہیں ہے. اگر وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بھی رمضان ہے اور اس نے 30 روزے ماہ مبارک کے رکھ لیے اپنے شہر میں، لیکن چونکہ اطلاقات ہے کہ ابھی ایک ایسی جگہ پہنچے جب رمضان ہے تو رمضان کا حکم آ کے اس کو روکے گا. یہاں سے اطلاقات ہیں. که مکرر عرض کردم جاهای مختلف در وضو، در حد ترخص، یه مش جاها هست، یعنی بیش از 10-20 جاست که متعرض شدن. تقریباً 10-20 جگہ ہے جہاں پر علماء نے اطلاقات ہیں، لیکن اما این اطلاق را نمیگیرن چون غیر متعارف، غیر متعارف ہونے کی وجہ سے اطلاق کے اوپر عمل نہیں کرتے. کہ اگر این تو عروه داره، عروہ میں موجود ہے یہ موضوع. خود من تو ذهنم اینجا رو حاشیه کردم. میں نے خود بھی شاید حاشیہ کی کہ اگر کوئی میگه ماه عید فطر کہ اگر اول ماه رمضان یا اول شوال، پہلے شوال یا پہلے تنهای خودش ماهو دید، صرف اس نے اکیلے چاند کو تو عروہ میں لکھا ہے کہ حجت ہے اس کی، لیکن ایک قید ہے اس شرط یہ ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے غیر متعارف نہ ہو، یعنی بہت زیادہ دیکھنے والی ہو، ورنہ خود اس کے لیے بھی حجت نہیں. جیسے حد ترخص گھروں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی آنکھ چونکہ زیادہ دیکھنے والی ہے لہٰذا عام آنکھ کے لحاظ سے ہم حکم دیں گے. اس کے اذان کو سن رہا ہے لیکن چونکہ اس کے کان تیز ہیں، اس کی قوت زیادہ ہے، لہٰذا متعارف نہیں سنتے، عام لوگ نہیں سنتے، یہ سنتا ہے، لہٰذا اس کا اپنا سننا بھی حجت نہیں ہے کیونکہ غیر متعارف ہے، عام سے زیادہ ہے یا عام سے کم ہے. تمام چیزوں میں ایسے ہی ہے، جیسے کنویں سے پانی نکالنا یا نپائی میں، کور کی نپائی میں، سب میں اعتبار جو ہے وہ حد وسط ہے، یعنی کامن ہے. ورنہ کسی کا ہاتھ بہت بڑا ہے یا کسی کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے تو پھر اس کے حساب سے کم اور زیادہ نہیں ہو جائے گا، کو ایک متعارف رہے گا. اور ہر جگہ منصرف اطلاقات به مصادیق متعارفه، بله هر جا استثناء بود. ہم ہر جگہ جو اطلاقات ہیں اس کا اعتبار ہم معتبر چیزوں پہ یعنی جنرل چیزوں پہ، کامن حد پہ رکھتے ہیں، مگر یہ کہ بس الگ سے کوئی دلیل ہو. چرا نگیم اگه بگیم چی میشه؟ چون اطلاق میگه که کیوں نہ کہیں ہم باید به او غذا بده، به زوجش واجبه، اما چقدر غذا بده؟ اگه اطلاق کہتا ہے کہ زوجہ کو غذا دے. اطلاقات منصرف به مصادیق متعارف. اگر کوئی زوجہ مثال کے طور پہ 10 آدمیوں کے برابر کھانا کھاتی ہے تو کیا 10 آدمیوں کے برابر کھانا دینا اس پہ واجب ہے شوہر پہ؟ نہیں، معتبر یعنی حد وسط. ہاں اگر تو صغریات متعدده چیکار میکنه؟ کبریات پہ اگر مسئلہ آ جائے تو پھر صغریات پہ تو اپنے آپ آ جائے گا. کسی کا ہاتھ بہت چھوٹا ہو، مثلا اگر بہت ہاتھ بڑا ہو یا ہاتھ چھوٹا ہو اور چہرے کو دھونا وضو میں، کیا کرے گا وہ؟ تو صرف اپنے سامنے کے حصے کا دھوئے گا یا کان سے کان تک دھوئے گا اگر بہت بڑا ہاتھ ہے؟ نہیں، متعارف جیسے عام لوگوں کا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک اسے دھونا ہے. اگر آپ مصادیق متعارفہ کے سلسلے میں ایک کتاب کوشش کریں اور سب کو الگ الگ جمع کریں، ایک جلد کتاب ہو جائے گی.
میدونم بینش صحرا هست یا نه؟ دو شہر و گاؤں میں صحرا ہے. یہ صحرا 4 فرسخ ہے یا کم ہے؟ 22 کلومیٹر مطلب ہے یا کم ہے؟ اگه 4 فرسخ یا بیشتر ہے این سفر ہے. اگر 4 فرسخ یا اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ سفر ہے، سفر میں روزہ نہیں ہے. مگر یہ کثیر السفر ہے اور 10 دن کے کم ایک جگہ رکتا ہے اور سفر کرتا ہے آپس میں، تو کثیر السفر کے حکم میں. اگر صحرا نہیں ہے تو یہ بلاد کبیرہ ہے، ایک شہر دوسرے شہر سے ملا ہوا ہے، ایک شہر گاؤں سے ملا ہوا ہے اور وہ بڑا ہے. اگر بیچ میں فاصلہ ہے، صحرا ہے، اگر یہ 4 فرسخ سے کم ہے تو یہ شرعاً سفر ہی نہیں ہے. ہاں 4 فرسخ یا اس سے زیادہ ہے، آنا جانا 8 فرسخ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ حکم سفر میں ہے. مگر یہ کہ کثیر السفر ہے، یعنی ہر ہفتے آنا جانا ہے، 5-6 دن میں 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا ہے تو یہ کثیر السفر. نماز پوری ہوگی، روزہ بھی رکھے گا اگر یہ دونوں شہر میں آنا جانا ہے اس کا، یا گاؤں اور شہر میں آنا جانا ہے ہر ہفتے اس کا. بله عرض کردم. بله همین مسئله انصراف به مصادیق متعارف میں بھی انصراف مصادیق متعارف کی طرف بھی، مگر یہ کوئی مسلم بحث ہو، کوئی صغرا ہمارے پاس الگ سے آ جائے، یا تسلم ہو فقہا کا یا اجماع، و الا ہم جہاں پر مصادیق متعارف کی طرف، میں نے 60 سال پہلے اس بغداد میں جہاز پہ بیٹھ کے حج کے لیے جدہ، اس زمانے میں جہاز میں رمضان نہیں تھا، ذیقات تھا. ہم نے دیکھا کہ خورشید نے غروب کیا، لیکن جب جہاز اوپر گیا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اب اگر ایسی کوئی جگہ ہے نماز نہیں پڑھ، اور یقین ہے اس کو کہ وہ ابھی جہاز اوپر جائے گا اور نماز میں اگر پڑھنا پہ کوئی اشکال نہ ہو، اس وقت سورج ہے تو یہ وہاں اس وقت نماز پڑھے کیا دیر کر سکتا ہے؟ کہ یقیناً دیر کر سکتا ہے. نه دلیل ظاهراً از مسلماته. لیکن مسلم ہے یہ تقریباً عربے میں ہے یہ مسئلہ کہ مثلا وہ جگہیں جہاں پر کئی مہینے روز ہے یعنی دن ہے، غالباً قبول کیے کہ مصادیق متعارف پہ نماز اور روزہ کا رکھیں گے وہاں جا قطبین مثلا شمال میں یا جنوب میں جہاں پورے 6 مہینے دن ہے 6 مہینے رات. اجماع اور یا دلیل لبی ہے یہاں پر کہ عرض کردم مرحوم اخوی در مقام فتوا احتیاط کرد. مرحوم بھائی نے تو مقام فتوا میں فتوا پہ احتیاط کی، لیکن ہم علمی بحث کر رہے ہیں. مگر یہ کہ اجماع ہو یا اس سے نیچے تسالم ہو فقہا، یا ہمارا ارتکاز ہو کہ صغرا ارتقاضی ہو تو ہم قبول کریں. البتہ یقیناً احتیاط کیجیے، اور احتیاط واجب ہے تقوی کے لحاظ سے. باب ورع میں، باب تقوی میں احتیاط بہتر چیز ہے. ہم علمی بحث کر رہے ہیں. چی میگید چقدرشو بشوره دارت علیه الابهام والوسطى. دیکھیے روایت کہہ رہی ہے انگلی سے، چھوٹی انگلی سے یعنی بیچ کی انگلی سے لے کر انگوٹھے کی چوڑائی تک اس کو چہرہ دھونا ہے. اب جس کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے آپ کیا کہیں گے کہ بس اتنا ہی حصہ دھوئے؟ یا کسی کا ہاتھ بہت بڑا ہے، کیا کان سے کان تک پہنچتا ہے، یہ اتنا دھوئے؟ نہیں، معلوم ہے کہ جتنا عام لوگوں کے ہاتھ پہنچتے اتنا دھوئے. یہ احتیاط ہے. جہاں غیر متعارف ہے، عام سے ہٹ کر، اور اجماع و تسالم اور ارتکاز نہ ہو،
ہم حد وسط کی طرف جائیں گے. اگر دستش بزرگه صورتش متعارف باید تا گوشش بشوره، چون روایت گفته ما دارت علیه الامام والوسطی. کیونکہ روایت میں تو کہا ہے کہ جہاں تک اس کا ہاتھ اور بیچ کی انگلی پہنچتا دھوئے. تو اب جس کا ہاتھ بہت بڑا ہے کیا کرے؟ کان سے کان تک دھوئے. تمام فقہا اس کے اوپر تسالم ہے کہ نہیں، حد وسط متعارف ہے، یعنی جتنا عام لوگوں کے دھوتے ہیں. بله. در حکم حاکم، حکم حاکم کے سلسلے مرجع تقلید جامع الشرائط مشہور فقہا کے درمیان کہ موضوع حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. عروے میں ہے موصلہ. ایک ہلال کے ثابت ہونے میں ایک چیز یہ ہے کہ کل عید ہے، اگر حاکم شرع کہہ دے تو ہر ایک کے لیے حجت ہے، حتی غیر مقلدین کے. ہاں اجماعی نہیں ہے مسئلہ، اس کے مخالفین موجود ہیں، کم ہیں البتہ لیکن ہیں. آپ عروے میں بھی دیکھیں، 41 حاشیے والی عروہ میرے پاس ہے، میں نے اس میں دیکھا ایک دو کو چھوڑ کر تقریباً سب نے قبول کیے. نعم بله. شلون؟ ای لا قبل زمن عن الائمة السابقين على زمن الغیبة صلوات اللہ علیہم موجود ہے روایات. یہ روایات موجود ہے. ائمہ علیہ السلام غیبت سے قبل سے پہلے یہ روایات موجود ہے. امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے. بلی شلون؟ اطلاق شنو؟ خالد قلت حدیث اکو اما الخلق والرزق. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ رزق اور خلق کو امام نے منع فرمایا کہ ہماری طرف منسوب نہ کرو، ہمیں خالق نہ کہو اور ہمیں رازق نہ کہو. مثل قلت بالقرآن اکو انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. قرآن میں موجود ہے سورہ واقعہ. یا زارع ماکو منقدر بالعکس ہم نفس الشيء. تو کہ ہم تم رزق دیتے یا میں رزق دیتا ہوں، قرآن میں باقاعدہ سوال ہوا ہے. لہٰذا ائمہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ نسبت ان کی طرف نہ دی جائے، ولو سب ان کے صدقے میں ہے. نہ ببینید ملاک فجر صادق ہے. ہاں اس مسئلے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہاں معیار جو ہے فجر صادق. اگر کوئی سقا کہتا ہے وہ اور سقا اذان دیتا ہے، سچا اذان دیتا ہے، لیکن اگر سقا نہیں اور اذان دیتا ہے تو پھر اعتبار نہیں ہے اس کی. دیکھیے اگر اہل خبرہ ہے اور معتبر ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی شے کو جاننے والا ہے اور اس کو اعتبار ہے اس کے اوپر، تو پھر کوئی حرج نہیں. عام طور سے اہل خبرہ مومن ہونا بھی شرط نہیں ہے. صاحب عروہ نے بھی ایک آدھ جگہ پہ بیان کیا، قبلہ میں بھی اگر کوئی کافر کہے لیکن اس کے انسان کو معلوم ہے کہ وہ اہل فن ہے اور مکے کی طرف کی تشخیص دے سکتا ہے، قبلے کو تشخیص دے سکتا ہے اور اعتبار ہے، معتبر ہے، اہل علم ہے، تو ہم کیونکہ اہل خبرہ میں اسپیشلسٹ ہونے میں ایمان اور اسلام دونوں شرط نہیں ہے. ہاں اگر اہل خبرہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا تو دونوں کا اعتبار ختم ہو جائے کہ پھر انسان کو خود فحص کرنا پڑے، ورنہ استصحاب پہ عمل کرے. مثلا ظہر کی استصحاب نہار اس کے لیے کیا نام ہے، مغرب کے لیے کہ ابھی روز دن ہے، یا استصحاب لیل یعنی رات ہے ابھی، اور صبح کے لیے استصحاب. میں ریڈیو ٹیلی ویژن کو نہیں کہہ رہا، لیکن تقویم عام طور سے اہل خبرہ ہے. جو تقویمات چھپتی ہیں اہل خبرہ چھاپتے ہیں، اسپیشلسٹ دیکھ کے سمجھ کے چھاپتے ہیں. اہل خبرہ اگر ہے یعنی چیز کو جاننے والا ہے تو اس کا گمان بھی حجت ہے.
مکے کو تو نہیں دیکھتا ہے کوئی، لیکن کیا ہے وہ احتمال دیتا ہے قرائن کے ذریعے سے، تارے کو دیکھ کر، خورشید کو دیکھ کر، کسی طرح سے وہ کیا کہتا ہے کہ مکہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، چونکہ فن کا جاننے والا ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اہل خبرے کی یا جاننے والے کی، عالم کی حجیت اس کا علم کی وجہ سے، موضوعات پہ اعتبار، احکام میں نہیں، وہاں بین عقلاء کے لیے یہ نہیں ہے، احکام میں نہیں ہے، ہمیں دلیل چاہیے، لیکن موضوعات کی تشخیص کے لیے اہل خبرہ ہونا، اسپیشلسٹ ہونا، یعنی جاننا والا ہے۔ اگر اہل خبرہ نہ ہو تو پھر حس ہے، اور تو اس کی قبول ہم نہیں کرتے۔ اگر کشفوں کے خلاف تھا تو علم اجزاء ہے، جا کے پھر سے عمل کرے گا۔ مثلا فتوی فقی کے سلسلے میں اگر یا فقی مقلد خود درجہ تقلید بدل جائے، اجماع بھی ہے اور ظاہراً درست ہے کہ اس کو اجزاء ہے یہاں پہ، کہ اس نے اپنا جس فرض کے اوپر کا عمل کو انجام دیا کافی ہے اس کے لیے، اپنے علم پر عمل کیا تھا اس نے۔ چونکہ رؤیت میں رؤیت متعارف شرط ہے، رؤیت ماہ میں چاند کے دکھنے میں متعارف جو ہے وہ عام ہے، جرنل، غیر متعارف ہے، کیونکہ جو آپ ٹیلیسکوپ کہہ رہے ہیں وہ غیر متعارف۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مثلا کسی کی آنکھ بہت تیز دیکھتی ہے، خود اس نے چاند کو دیکھا، اس کے لیے وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کا آنکھ جو ہے لوگوں سے زیادہ تیز ہے۔ جیسے حد ترخص میں تصریح ہے کہ اس کی آنکھ اعتبار نہیں رکھتی کیونکہ زیادہ تیز دیکھتی ہے، دور تک دیکھتی ہے، حد ترخص ہے، اور وہ اپنے دوسروں گھروں کو دیکھ رہا ہے، تو عام لوگ جہاں سے نہیں دیکھتے بس وہیں سے حد ترخص ہے اس کے لیے۔ رؤیت غیر متعارف، رؤیت کے سلسلے میں بھی یہی ہے، غیر متعارف، یعنی کوئی انسان ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو کوئی اور نہیں دیکھ پا رہا ہے، تو پھر اعتبار نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ مطلق ہے، اور مطلق میں مصادیق ہے متعارف جو عام ہیں، مصادیق اسی کی طرف ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن تو اصلاً اہل خبرے میں نہیں آتے، ہاں یہ جو تقویمات بنتی ہیں، یہ جو عام طور سے تقویم بنائی جاتی ہیں، یہ معتبر ہیں، اہل فن جانتے ہیں اس چیزوں کو، وہی لوگ بناتے ہیں۔ بلاد متدین یعنی مثل قوم، مثل نجف، بلاد متدین ایسے بسے ہوئے شہر، تدین والے شہر، قوم جیسے تہران ہے، بغداد ہے، نجف ہے، مقدسه یک مجموعه نکم از متدینین هست. اگه این اذانا خلاف واقع باشه، یکی دیکھیے اس طرح شہروں میں عام طور سے کیا ہے کہ مثلا عام طور سے متدین لوگ اس میں رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، اگر یہاں اگر غلط کر رہے ہوتے اذان، یا غلط عظامت کہہ رہے ہوتے، یا مثال کے طور پہ غلط ٹائم پہ دے رہے ہوتے، تو اتنے شہر میں کوئی آ کر اعتراض کرتا، کسی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہی ہے، دلیل لبی ہے، لو کان لبان۔ بله بله آها فایده نداره. اگه معلوم شد که وقتی که وضو گرفته، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ جس وقت اس نے وضو کیا تو اس کا خون تھا، نہ اس کی وضو صحیح ہے، نہ اس کا نہ اس کی نماز صحیح، کیونکہ طہارت شرط واقعی ہے، اونا اشکال نداره، ہاں اس پہ اشکال نہیں ہے، اشکال نداره، چون ملاقی شبهه محصوره است، کیونکہ شبہ محصورہ ہے تو ایک الگ بحث ہے، شبہ ایک الگ بحث، ملاقیش اشکال نداره، شبہ محصورہ میں بھی ملاقی سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا وضو باطل ہے، نمازش هم باطله، اس کی نماز بھی باطل ہے۔ بله اگر یه جایی در دستش یا صورتش خون بود، ہاں اگر اس کے ہاتھ پہ خون تھا یا ہاتھ چہرے پہ تھا، وضو گرفت، غافل ہو گیا جس وقت وضو کر رہا تھا، اور اب دیکھ رہا ہے کہ خون نہیں ہے، کہ اب اس شک ہے کہ
کہ اب شک کرے کہ کیا اس کے نماز وضو کی حالت میں خون تھا یا نہیں، اب تو نہیں دکھ رہا ہے، تو جماعت نے کہا کہ نہیں، کہ اگر غافل تھا تو اس کی کیونکہ اکثر نے یہ کہا ہے کہ اگر شک کرے اس چیز میں جو گزر چکی ہو تو اصل یہ کہ صحیح ہے. بعض نے یہ کہا کہ نہیں، اس کو یہ شرط ہے کہ وہ متوجہ تھا وضو کے وقت یہاں پہ خون لگا اور بعد میں خون کو نہ دیکھے تو معلوم تب اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ حتماً اس نے اس وقت ٹھیک کر دی. لہذا اختلافی ہے مسئلہ، لیکن غالباً نے کہا ہے کہ وضو کے وقت کا یا غسل کے وقت اس کا کہ متوجہ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے خون کی طرف. احتمال سے تو مسئلہ نہیں ہے، ثابت ہونا ضروری ہے. یقین ہو اس کو کہ وہ غافل ہو گیا تھا. صاحب عروہ نے کہی مثلا انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ، تو اب عام طور سے انگوٹھی کو وہ ہلاتا ہے تاکہ پانی نیچے تک چلے. اب اس نے وضو کیا، غافل تھا، اس نے انگوٹھی کو نہیں ہلایا. اب وضو کے بعد احتمال دے کہ شاید پانی گیا ہو، کیا اشکال نہیں، کیونکہ جانتا ہے، یقین ہے، اب کے جانتا ہے، یقین ہے کہ اس نے وضو کا تو انگوٹھی کو نہیں ہلایا تھا، لیکن اب احتمال دے رہا ہے کہ پانی شاید نیچے گیا ہو، وہ بات کی صحیح ہے. یہ حمل ہوا ہے حکمت پہ، اطلاقات کی وجہ سے جو وہاں پہ موجود ہیں. البتہ ایک جماعت نے کہا کہ اس کا متوجہ ہونا ضروری ہے. استظہار ہے بالاخره، فقہا کے اپنے نظریے اس سلسلے میں. خلاف مشہور ہے، خلاف مشہور. محقق اردبیلی فقیہ عظیم فقیہ، لیکن خلاف مشہور ان کے بہت سے نظریات، یہ فرمائش بھی ان کی خلاف مشہور ہے. جواہر کو دیکھیں، اس روایت سے اعراض کیا ہے فقہا نے، اور مجموع الفوائد و برہان میں اگر کہ اعراض مسقط حجیت ہے، لیکن کہیں کہیں پہ انہوں نے اعراض کی روایت سے بھی فتویٰ دیا ہے، تو مشہور کے خلاف فتویٰ دیا ہے. نتیجتاً یہ لوگ فقہا میں فقیہ ہیں، دسیوں سال انہی روایات پہ کام کیا ہے، اس پہ اہل فن ہے، اہل فن نے اس نتیجے پہ پہنچا، بالاخره کہا ہمارے لیے اعتبار ہے. مثلا روایت کو قضیہ خارجیہ پہ حمل کرنا، خود یہ کہ روایت بے ظہور ہے، ظاہر ہے کسی چیز پہ، حقیقی چیز پہ، یہ ظہور ہے، شک تو نہیں ہے، تو اس کو حمل کرنا خارجیہ میں ہمیں دلیل چاہیے. اگر کوئی فقیہ معظم اس سے اعراض کر رہا ہے اور اس کے ظہور سے اعراض کر رہا ہے، حقیقی میں ظاہر ہونے اس کو ہم فقہا اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اعراض اس بات سے کہ یہ قضیہ حقیقی ہے یا نہیں ہے، اس سے اعراض کیا ہے.
محقق اردبیلی، اب محقق اردبیلی آپ دیکھیں، محقق اردبیلی رضوان اللہ تعالی علیہ، میں نے اس بحث پہ کہا ہے، نقل کیا اس کو، ایک جگہ یا دو جگہ یا 5 جگہ یا 6 جگہ نہیں ہے، خود محقق اردبیلی نے اعراض کی وجہ سے روایت کے اوپر عمل نہیں کیا، بہت عظیم فقہ میں سے، لیکن دوسرا فقیہ تو ان کا مقلد نہیں، وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا اعراض جو ہے قضیہ حقیقی سے اعراض ہے، یعنی اس کے قضیہ حقیقی ہونے سے اعراض کیا گیا ہے، ورنہ فقہا کی کوشش تو یہ کہ فرمائش معصوم کو سمجھ سکے معصوم کیا کہہ رہے۔ محقق اردبیلی فقیہ ہے، 100 سینکڑوں اور فقیہ بھی فقیہ ہیں، تو ہر فقیہ اپنے لیے حجت ہے۔ بہت فرق ہے، قضیہ خارجیہ کا مطلب ہے کہ خاص اس مورد میں امام نے فرمایا، حقیقی مطلب سب کے لیے کہا ہے۔ اس کو تقاص کریں گے، تقاص میں شرط ہے ایک کوئی اور راستہ نہ ہو، پہلی شرط ہے، یعنی نہیں کر سکتا، اس سے نہیں لے سکتا، اگر کسی بچے سے کام لیا ہے اس کو اجرت نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہ اس کے مصلحت کے خلاف ہے، نہیں دے سکتا، اب یہ طلبگار ہے، اس کا مقروض ہے، اور اگر مر جائے تو ارث سے اس کو نکالا جائے گا، پہلے قیمت دی جائے گی پھر ارث بٹے گا۔ مگر اس بچے نے باپ کے اموال سے بچپنے میں کچھ چیزیں نکالی ہیں، باپ بھی کسی وجہ سے بچے کا مقروض ہے، تو آپس میں تقاص ہو جائے، 2 شرطیں تقاص میں، کوئی اور راستہ نہ ہو، کیونکہ حق نہیں اپنے باپ کے اموال سے کوئی چیز لے لے، بے شک باپ مدیون ہے اس سلسلے میں، لیکن کس سے نکال کر اس کو دے، اس کی ولایت اس کے پاس ہے کہ کس مال سے دے، اور دوسرے کی حرج و مرج نہ ہو، لہٰذا اذن فقیہ کی ضرورت ہے، وَإِلَّا ہر انسان یہی کام شروع کر دے گا اور ہر ایک دوسرے سے چوری کرنے لگے گا، تو حرج و مرج نہ ہو، لہٰذا اذن فقیہ ضروری ہے تقاص کے لیے۔ اما اگر حرج و مرج تہاتر میشه در صورتی که حرج و مرج نشه، وہاں ظاہر ہے جہاں پہ حرج و مرج نہ ہو، اگر حرج و مرج ہے تو ہر انسان اپنے باپ میں سے مال میں سے کچھ بھی اٹھا لے کہ میں ان سے طلب رکھتا ہوں یا میں مقروض ہوں، تو حرج و مرج ہوگا، تو حرج و مرج نہ ہو، ہنگا پریشانی نہ ہو، تو وہاں پر پھر اذن فقیہ ضرور ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حد کے حرمت ماہ رمضان کی حرمت پامال نہیں کرتی، ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کرنا بھی حرام ہے۔ وأنت معناه والكون سر وأنت مبدأه العقل نور
وأنت معناه والكون سر وأنت مبدأه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو سر الذي لا إله إلا هو تناقض العالمون فيك وقد مولاي تناقض العالمون فيك وقد مولاي حاروا عن المهتدى وقد تهوا تناقض العالمون فيك وقد مولاي تناقض العالمون فيك وقد مولاي حاروا عن المهتدى وقد تهوا